بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف الاسلام قذافی ایک ویران سی جگہ پر واقع کھنڈر نما مکان سے 19 نومبر 2011 کو ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا جو اس کمرے میں تقریباً پچھلے 5 یا 6 ماہ سے چھپا ہوا تھا۔ وہ شدید زخمی اور بیمار تھا۔ کمرے کی حالت اتنی خستہ تھی کہ اس میں نہ تو کوئی روشنی کا مناسب انتظام تھا اور نہ ہی کمرے میں تازہ ہوا آنے کا کوئی راستہ موجود تھا۔ یہاں تک کہ کمرے میں باتھ روم تک کی سہولت بھی میسر نہ تھی۔ اس شخص کا کھانا پینا، سونا اور پیشاب وغیرہ کرنا سب کچھ اسی کمرے کی 4 دیواری کے اندر ہی محدود تھا۔ جب اس شخص کو گرفتار کیا گیا تو اس کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہے اور کئی ہفتوں سے نہایا بھی نہیں ہے۔ اس کمرے میں پڑا تکیا اور کمبل اس قدر گندا اور بدبودار تھا کہ ان کو استعمال کرنا تو دور کی بات، اس کو دیکھ کر بھی گھن آ رہی تھی۔ گندے اور بدبودار کمبل میں لپٹا ہوا جو شخص گرفتار ہوا، وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ دنیا کا ایک امیر ترین آدمی تھا۔ اس کا شمار دنیا کے چند با اثر اور امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ انتہائی آسائش کی زندگی گزارتا تھا اور اپنی عیاشیوں پر کروڑوں ڈالرز کچھ سیکنڈ میں ہی خرچ کر دیتا تھا۔ ایک بار لندن میں وہ اپنی کار میں سفر کر رہا تھا کہ سفر کے دوران ہی اسے شمالی لندن کا ایک خوبصورت گھر پسند آ گیا اور اس نے گھر خریدنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن گھر کا مالک گھر بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن اس نے ضد میں آ کر گھر کی ڈبل قیمت ادا کر کے وہیں کھڑے کھڑے 1 کروڑ برٹش پاؤنڈز کا وہ گھر خرید لیا، جس کی قیمت پاکستانی کرنسی میں تقریباً 1 ارب 40 کروڑ روپے بنتی ہے۔ 2009 میں اس نے اپنی 37ویں سالگرہ منائی جس میں دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں نے شرکت کی، جس میں روس کے سونے کی کانوں کے مالک، البانین ٹائکون اور پرنس آف موناکو البرٹ جیسی دنیا بھر کی مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ یہ سالگرہ اب تک کی دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ شمار کی جاتی ہے۔ یہ شخص انتہائی مہنگی پینٹنگ خریدنے کا شیدائی تھا۔ اس نے اربوں ڈالرز مالیت کی پینٹنگ کو اپنے محل کی زینت بنایا ہوا تھا۔ 2006 میں اسے اسرائیل کی اداکارہ اورلی وائنرمین سے عشق ہو گیا۔ اس نے اسے اپنی محبوبہ بنانے کے لیے اس کے گرد دولت کے انبار لگا دیے، چنانچہ اورلی وائنرمین اس کی گرل فرینڈ بن گئی اور یہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ تھی۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا وہ بیسٹ فرینڈ تھا۔ برطانوی شاہی خاندان اسے کئی بار بکنگھم پیلیسز اور اس طرح کی کئی جگہوں میں لنچ اور ڈنر دیتے تھے۔ یہ لندن اور پیرس میں پلے بوائے کی زندگی گزارتا اور اسے دنیا جہان کے قانون توڑنے میں وہ بڑا محسوس کرتا تھا۔ اس نے ایک بار پیرس کی شانزے-لائز اسٹریٹ پر 130 کلومیٹر فی رفتار سے گاڑی چلا کر پوری یورپی دنیا کو حیران کر دیا۔ پیرس کی سٹی حکومت بھرپور کوشش کرنے کے باوجود اس کا چلان تک نہ کر سکی۔ اپنے ملک کی انویسٹمنٹ اتھارٹی کا یہ شخص سربراہ تھا۔ یہ اتھارٹی اتنی پاورفل تھی کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت 10 بلین ڈالر تک کی سرمایہ کاری کر سکتی تھی اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ ایسی شان و شوکت سے زندگی گزارنے والا شخص جو 19 نومبر 2011 کو ایک چھوٹے سے بدبودار کمرے میں بدبودار کمبل میں لپٹا ہوا گرفتار ہوا، وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ سیف الاسلام قذافی تھا، جو دنیا کے تیسرے نمبر پر تیل سے مالا مال ملک لیبیا کے سابق حکمران کرنل قذافی کا بیٹا تھا۔ وہ قذافی کا جانشین اور لیبیا کا ولی عہد تھا۔ یہ اپنے ملک میں لیبیا کا دوسرا با اثر ترین آدمی تھا۔ یہ اتنا با اثر اور پاورفل تھا کہ کرنل قذافی کو نیوکلیئر پروگرام ترک کرنے کے لیے بھی اسی نے قائل کیا تھا۔ سیف الاسلام اس وقت لیبیا کی موجودہ حکومت کی قید میں ہے اور موت سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اس کی ایک ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئی ہیں۔ یہ وہ سیف الاسلام قذافی تھا جس کا ایک قدم لیبیا میں تو دوسرا قدم لندن یا پیرس میں ہوتا تھا، جس کے لیے پیرس کی بڑی بڑی کمپنیاں خاص قسم کے خصوصی پرفیومز تیار کرتی تھیں۔ یہ وہی سیف الاسلام قذافی ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک ملک برطانیہ کا شاہی مہمان بنتا تھا، لیکن آج پوری دنیا کا کوئی بھی ملک اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سیف الاسلام قذافی جس کے لیے لندن اور پیرس میں خصوصی لنچ اور ڈنرز کا اہتمام کیا جاتا تھا، آج اسے ایک وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر 1 کروڑ پاؤنڈز میں گھر خریدنے والے کے پاس آج سر چھپانے کے لیے ایک چھت تک میسر نہیں ہے۔ جس کے کل تک دنیا کے ارب پتی لوگ بیسٹ فرینڈ ہوا کرتے تھے، آج وہی بے یار و مددگار کے لیے دہائیاں لگا رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیف الاسلام قذافی پلک جھپکتے ہی عرش سے فرش پر آ گیا اور بادشاہ سے فقیر ہو گیا۔ یہ زمانے کا دستور ہے کہ
جو لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں اور خود کو خدا تصور کرنے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں پر ایک نہ ایک دن اللہ کا عذاب قہر بن کر نازل ہوتا ہے جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ ایسے حکمران جو اقتدار کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اقتدار کے نشے میں بہہ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا سورج کبھی بھی غروب ہونے والا نہیں اور ان کے مقدر کا ستارہ ہمیشہ ہی چمکتا رہے گا، تو ایسے حکمرانوں سے سیف الاسلام کی کہانی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ عوام کا اعتماد کھو دینے والے بے حس اور خود کو خدا تصور کرنے والے حکمرانوں کا ایک نہ ایک دن ایسا ہی دردناک اور بھیانک انجام ہوگا۔